ڈی جی اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم، آج ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئے عنوان کو لے کر، اور آج ہم جو افسانہ پڑھنے والے ہیں اس افسانے کا نام ہے دوشالہ۔ یہ 10ویں جماعت کی آپ کے نصاب میں شامل ایک بہت ہی عمدہ افسانہ ہے، اور یہ ہمارا سبق نمبر 22 ہے، جس میں اس افسانے میں جیلانی بانو نے یہ افسانہ لکھا ہے۔ اور جیلانی بانو یہ حیدرآباد میں پلی بڑھی، اور وہاں کی زبان چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آندھرا پردیش میں حیدرآباد ہے، اور حیدرآباد کی زبان تھوڑی مختلف ہے۔ جس طرح سے کلکتہ کی زبان ہم لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، مگر حیدرآباد کی جو زبان ہے وہ ہم لکھتے بہت کم ہیں، اسے ہم بولتے ہیں۔ اور حیدرآباد اس لیے مشہور بھی ہے اپنی زبان کی وجہ سے۔ تو یہ دراصل جیلانی بانو کے بارے میں پہلے ہم تھوڑا ان کے بارے میں بیسک جو معلومات ہے وہ حاصل کرتے ہیں، ان کی کیا خدمات رہیں اردو ادب میں، اور اس کے بعد اصل موضوع پر ہم کلام کریں گے۔ جیلانی بانو کی پیدائش یوں تو 1933 میں اتر پردیش میں ہوئی ہے، اور ان کا اصل جو وطن ہے وہ ہے بدایوں۔ بدایوں اتر پردیش میں واقع ہے، مگر چونکہ ان کے والد صاحب کی جو جاب تھی وہ حیدرآباد میں تھی، جس وجہ سے ان کو حیدرآباد، جسے ہم دکن بھی کہتے ہیں، آندھرا پردیش بھی کہتے ہیں، وہاں جا کر بس گئے، اور یہیں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی جیلانی بانو کی۔ جیلانی بانو کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے، جو یوں تو انہوں نے بہت سارے افسانے لکھے، ناولٹ بھی لکھے ہیں، مگر ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے وہ روشنی کے مینار کے نام سے شائع ہوا 1958 میں۔ اس کے علاوہ ان کے نروان بھی بہت مشہور ہیں، اور انہوں نے کئی ناولٹ کہتے ہیں جو ناول سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ناولٹ۔ تو انہوں نے کئی ناولٹ بھی لکھی ہیں، جن میں جو مشہور ہوا وہ ہے جگنو اور ستارے۔ اس کے علاوہ نغمے کا سفر، یہ دو مشہور ان کے ناولٹ ہوئے، اور ان کے دو اور ناول ہیں جن کی وجہ سے جیلانی بانو مشہور ہوئیں، اور آج ان کا جو نامی ہے وہ ان کے یہ ناول جو ہم بیان کرنے والے ہیں وہ ہے